بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے سامنے تفسیر آسان بیان القرآن اور اس کے ساتھ ہی تفسیر عثمانی ہے، جلد نمبر 1، ترجمہ قرآن پاک شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خلاصہ تفسیر حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور فوائد تفسیر شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کی تفصیل اور ترتیب کی حضرت مولانا عمر انور بدخشانی دامت برکاتہم، جو استاد ہیں جامعہ العلوم اسلامی علامہ بندوری ٹاؤن۔ یہ جو ابھی غزوہ تبوک کے اندر بات ہوئی تھی ابھی نماز سے پہلے کہ سواری نہیں تھی تو صحابہ روتے ہوئے واپس چلے گئے کہ ان کی سواری کا انتظام نہیں تھا، دور دراز کا سفر تھا، ایک ایک اونٹ پر کہیں 2 کہیں 3 باری باری۔ تو جب نماز اذان ہو گئی، اٹھے جب نماز کے لیے تو مولوی فرحان نے کہا ابا وہ سورہ توبہ میں اس کا ذکر بھی ہے سواری نہ ملنے پر اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے رونے کا۔ میں نے کہا بھائی دکھاؤ جلدی، تو یہ سورہ توبہ ہے اور آیت نمبر 92 ہے، پارہ نمبر 10، صفحہ نمبر 1093 1093۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ، اور نہ ان لوگوں پر کہ جب تیرے پاس آئے تو ان کو تو سواری دے، تو نے کہا میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ تم کو اس پر سوار کر دوں، تو الٹے پھرے اور ان کے آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، آنسو اس غم میں نہیں پاتے وہ چیز جو خرچ کریں۔ خلاصہ تفسیر، اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ اور الزام ہے کہ جس وقت وہ آپ کے پاس اس واسطے آتے ہیں کہ آپ ان کو کوئی سواری دے دیں اور آپ ان سے کہہ دیتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں جس پر میں تم کو سوار کر دوں، تو وہ اس حالت میں واپس چلے جاتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں، اس غم میں کہ افسوس ان کو سامان جہاد کی تیاری میں خرچ کرنے کو کچھ میسر نہیں، نہ خود پاس ہے اور نہ دوسری جگہ سے ملا، غرض ان مذکورہ معذور لوگوں پر کوئی مواخذہ نہیں، اور اس میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اور جگہ پر گھوڑوں کا بھی ذکر ہے۔ فائدہ، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں میں عشق الہی کا وہ نشہ پیدا کیا تھا صحبت نے۔ کس چیز نے جی؟ صحبت نے، جس کی مثال کسی قوم و ملت کی تاریخ میں موجود نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، جیسے میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسا کوئی پیارا ساتھی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، اب جب صحبت پر بیان ہو تو کوئی یہ چیز نہ سمجھ لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صحبت اور صحابی بنے، بعد میں آنے والے کتنے بھی کتابیں ہیں، کتنی بھی تفسیریں، یاد کچھ بھی ہو جائے، لیکن صحابی نہیں بن سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کسی کو نہیں مل سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے صحابہ کے دلوں میں عشق الہی کا وہ نشہ پیدا کیا تھا۔ آج بھی نیک صحبتوں سے نشہ ملتا ہے لیکن وہ نہیں مل سکتا، اللہ کے قرب کا نشہ ملتا ہے، ورنہ کیوں لوگ جو ہے نمازیں پڑھتے ہیں سردیوں میں گرمیوں میں، کیوں فلم چھوڑ دیتے ہیں، کیوں تڑپ تڑپ کے اٹھتے ہیں کہ فجر کی نماز ملی نہیں ملی؟ کیا یہ نشہ ہی تو ملتا ہے؟ کنو مع الصادقین کی وجہ یہی ہے کہ آدمی دیکھتا ہے کہ فلاں نے داڑھی رکھ لی، فلاں نے کا یہ عمل، یہ غیر شرعی تقریبات میں نہیں جا رہا، ماں باپ سے ایسا ادب، اور خدمت میں آگے بڑھ بڑھ کر خدمت کر رہا ہے، نظر کی حفاظت کر رہا ہے، دل کی حفاظت کر رہا ہے، ماں باپ سے خدمت سے رہ رہا ہے، بیوی کی خطاؤں کو معاف کر رہا ہے، یہ سب چیزیں تو آتی ہیں۔ پھر یہ ایسا تھوڑی ہے کہ کوئی صحبت کے بغیر نیک بن ہی نہیں سکتا، بنتے ہیں لیکن عادت اللہ یہی ہے، اور ولی بھی بن سکتے ہیں صحبت کے بغیر کسی اللہ والے کے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کل میں پڑھ رہا تھا، فرمایا اس میں بھی کسی اللہ والے کی دعا لگی ہوگی، جاؤ کسی بیان میں آیا ہوگا، کسی مسجد میں بیٹھا ہوگا، کسی نکاح میں آیا ہوگا، کوئی ایسی وجہ ہوگی، ان کی دعا لگی ہوگی۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ولی تو بن سکتا ہے کبھی کوئی لاکھوں میں ایک، ولی ساز نہیں بن سکتا۔
اب ولی سازی کس طرح ہوگی اس کو بتانے میں کوئی اشارہ نہ ہو جائے، اس لیے میں نہیں بول سکتا زیادہ اس میں، نہ اس وقت یہ موقع ہے۔ اشارہ دے سکتا ہوں کہ کسی اللہ کے ولی یا ان کے غلام سے جڑ گئے، اب جب اس نے دیکھا کہ یہ اپنی اصلاح کرا رہا ہے تو اس کو کہا کہ بھئی آپ کو میں اجازت دیتا ہوں، آپ بیان کیا کریں۔ اب یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، اس میں مزید بتانے سے پھر مجھے ڈر لگتا ہے۔ عشق الہی کا وہ نشہ پیدا کیا تھا جس کی مثال کسی قوم و ملت کے تاریخ میں موجود نہیں، اور صحابہ رضوان علیہ مجمع دیکھو تو جان اور مال سب کچھ خدا کے راستے میں لٹانے کو تیار ہیں، سخت سے سخت قربانی کے وقت بڑے ولولے اور اشتیاق سے آگے بڑھتے ہیں، جن کو نہ ملا وہ اس غم میں رو رو کر جان کھوئے بیٹھتے ہیں کہ ہم نے اپنی استطاعت کیوں نہیں کی کہ اس محبوب حقیقی کی راہ میں قربان ہونے کے لیے اپنے کو پیش کر سکتے۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو خطاب کر کے فرمایا، تم مدینے میں ایک ایسی قوم کو اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو جو ہر قدم پر تمہارے اجر میں شریک ہے، نیت کی وجہ سے۔ کاش ہمارے پاس ہوتا تو ہم بھی پہنچ جاتے ہیں۔ واہ واہ واہ، تم پیچھے ایسی ایک قوم کو اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو جو ہر قدم پر تمہارے اجر میں شریک ہے۔ تم جو قدم خدا کے راستے میں اٹھاتے ہو، یا کوئی جنگل طے کرتے ہو یا کسی پگڈنڈی پر چلتے ہو، وہ قوم برابر ہر موقع پر تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں واقعی مجبوریوں نے تمہارے ہمراہ چلنے سے روکا۔ واہ، تھوڑا سا رس کر لیتا ہوں، ایسا پتا چلا یہ تفسیر ہی شروع ہو گئی، پھر میں تفسیر تو میں نہیں کر سکتا، میں تو پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ رائے الزام کی تو ان پر ہے جو رخصت مانگتے ہیں تجھ سے اور وہ مالدار ہیں، خوش ہوئے اس بات سے کہ رہ جائے ساتھ پیچھے رہنے والیوں کے، اور مہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر سو وہ نہیں جانتے۔ اب یہ تو جب تفسیر پتہ نہیں جب آئے گا، لوگ کہتے ہیں مولوی فرحان سے کہ روز کچھ نہ کچھ تفسیر کریں ورنہ یہ کب ختم ہوگی۔ ایک پڑوسی بھی بیچارے آئے تھے، خط لکھ کر الگ دیا، زبانی آ کر الگ کہا، اور یہ بھی کہا کہ کسی اور کو ذمہ دار کر دیں تاکہ وہ اس کو آگے لے کر چلے، روز کریں۔ صرف اب باقی ایسا آگے چلتا ہے کہ جو کچھ صحابہ پیچھے پہ پیدل بھی چلے، صرف 10 افراد ایسے تھے جو کسی عذر کے بغیر پیچھے رہ گئے اور بعد میں پابر عقاب نہ ہو سکے، بغیر کسی عذر کے پیچھے رہ گئے۔ ان میں حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر، مرارہ بن ربی، ہلال بن امیہ اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہم کے نام نمایاں ہیں۔ اس کٹھن، اب سنیے آگے کیا کیا باتیں آتی ہیں۔ اس کٹھن سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وادی حجر سے ہوا، جہاں قوم ثمود کے کھنڈرات تھے۔ ہزاروں برس پہلے یہاں حضرت صالح علیہ السلام نے توحید کی صدا بلند کی تھی، اور قوم نے ان کی دعوت کا انکار کر کے عذاب خداوندی کی حق جو ہے وہ عذاب خداوندی کی راہ اپنے لیے ہموار کی۔ اللہ کی طرف سے مسلط کردہ زلزلے اور کڑک نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ ہاں، پہاڑوں میں تراشے ہوئے ان کے مکانات اور کھنڈر زبان حال سے ان کی داستان عبرت سنا رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم یہ قوم ہے یا کیا ہے، لیکن پہاڑ میں جو گئے انہوں نے بتایا کہ اندر ہاتھوں سے کاٹ کاٹ کر انہوں نے غار بنائے، ہاتھوں سے کاٹ کر جو میز کرسی بنائے وہ اب تک موجود ہے پہاڑ کے، اتنے طاقت تھی کہ ہاتھوں سے کاٹا ہے انہوں نے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ ہوا کہ کہیں مسلمان اس تباہ شدہ قوم کی عمارت کا جائزہ لینے نہ رک جائیں اور اس تفریح اور تماشا بنا کر اصل تاثر یعنی عبرت اور خوف خداوندی کو فراموش نہ کر دیں، اور اس بے حسی کے پاداش میں خود بھی اللہ کے عذاب کے حقدار نہ بن جائیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے گزرتے ہوئے اپنے چہرے مبارک کو کپڑے سے ڈھانک لیا تاکہ کھنڈروں کے بھیانک منظر پر نگاہ بھی نہ پڑنے پائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی رفتار بھی بڑھا دی۔ ساتھ ہی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تاکید کی، ان ظالم لوگوں کی آبادی سے گزرتے ہوئے تمہیں اس ڈر سے رونا چاہیے کہ کہیں وہ عذاب تم پر نازل نہ ہو جائے۔ قوم سمود کے کنویں سے گزر ہوا تو مسلمان وہاں سے پانی بھرنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس پانی کو مت پینا، نہیں اس سے وضو کرنا۔ حساس اور لطیف مزاج انسان کو عذاب زدہ مقام پر
ہزاروں سال بعد بھی ایک وحشت برستی محسوس ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ایسے اثرات کا احساس کس کو ہو سکتا تھا؟ اس لیے آپ نے اس پانی کو استعمال کرنا بھی مناسب نہ سمجھا کہ کہیں عذاب کی نحوست اس میں بھی سرایت نہ کر گئی ہو۔ اور آپ کو بتا چکا کہ حضرت والا نے فرمایا تھا کہ جیسے ویڈیو شاپ ہے یا شیطان ہاؤس، سینما ہاؤس ہے، وہاں سے استغفار کرتے ہوئے جلدی سے گزر جانا چاہیے کہ وہاں پر لعنتی کام ہو رہے ہیں اور اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنے بھی نہیں دیا۔ آخر یہ سفر مکمل ہوا اور مسلمان شام کی سرحدوں پر تبوک نامی چشمے تک پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چشمے کا پانی استعمال کرنے سے پیشگی منع کر دیا تھا، مگر دو افراد کو خیال نہ رہا اور پہلے پہنچ کر حکم کی خلاف ورزی کر دی۔ جب اسلامی لشکر وہاں پہنچا تو چشمے میں برائے نام پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف ورزی کرنے والے دونوں مجاہدین کو سمجھایا، اس کے بعد پانی میں چہرہ عطر اور دستے مبارک دھوئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے چشمے میں پانی ٹھاٹھے مارنے لگا۔ اگرچہ یہاں ارد گرد عرب نصرانی قبائل آباد تھے، مگر مطلع بالکل صاف تھا۔ رومی لشکر کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنفس نفیس لشکر کشی نے ان پر رعب طاری کر دیا ہے اور وہ مدینے پر چڑھائی کا ارادہ ترک کر چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے سرحدی مقام پر پورے 20 دن قیام فرمایا۔ اس دوران کیسر کی طرف سے کسی قسم کی جوابی کارروائی یا عسکری نقل و حرکت کی کوئی سنگن نہ ملی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے رومی مسلمانوں سے مروب ہو کر حملے کے خیال سے باز آ گئے ہوں۔ اس اور صورتحال سے خود عرب نصرانی سرداروں کا رومی بادشاہ پر اعتماد ختم ہو گیا، اور ان سب میں سب سے پہلے اہلا کے حاکم یوحنا نے حاضر ہو کر ریاست مدینہ کی تابع داری قبول کی۔ پھر جربہ اور ادرح کے عمائد نے بھی آ کر سر تسلیم خم کر دیا۔ ان سب نے جزیہ دینے کی حامی بھر لی۔ یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نامور شہ سوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دومت الجندل کے نصرانی حاکم عقیدر بن مالک کے گوش شمالی کے لیے روانہ کیا، کیونکہ دومت الجندل میں ایک مدت سے مسلمانوں کے قافلوں سے چھیڑ چھاڑ کی جا رہی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے عقیدر کو ایک چھاپا مار کارروائی میں عین اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ جنگل میں شکار کھیل رہا تھا۔ آخر عقیدر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اطاعت کا عہد کیا۔ اسی محاذ پر جزیہ مشروع ہوا اور یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور وہ اہل کتاب جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یوم آخرت پر، اور جو اللہ اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں کرتے اور نہ دین حق کو اپنا دین مانتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔ یہ بھی سورہ توبہ کی آیتیں یہ، اور یہاں ایک بہت طویل حضرت کا بیان ہے، لیکن میں مختصر بیان عرض کرتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں، نہ دین حق کو اپنا دین مانتے، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں، جزیہ دو ورنہ تیار ہو جاؤ۔ شیخ العرب والا جب حضرت والا فرماتے ہیں کہ بعض لوگ جو علماء سے اور مفتی صاحبان سے دور ہیں تو دین کے کچھ شعبے ایسے ہیں جو فرض نہیں ہیں، تفصیل کا موقع نہیں، اور اس کو فرض کرتے ہیں، آپس میں الجھتے ہیں، لڑتے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے بہت سی نصیحتیں ہیں، لیکن یہی نصیحت کافی ہے کہ ایک طرف تو جو زکوٰۃ نہیں دے رہے اور اس پر لشکر کشی کی جا رہی ہے جو فرض ہے، اور دوسری طرف جو بالکل ان بیچارے سادے لوگوں کو کہ یہ فرض ہے، یہ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ فرض کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جزیہ لے کر ان کو چھوڑ دیں؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا، بس جس کو وہ علماء سے مفتی صاحب سے پوچھے، اپنے منہ سے مت کہے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے۔ بہت سی چیزیں نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت موقدہ ہے، اور اس پہ آپس میں الجھ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، علماء کے شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، بڑے بڑے علماء کے شان میں، مفتی صاحبان کے شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، اور پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ فرض ہی نہیں ہے، گستاخیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا۔ تبوک میں قیام کو خاصے دن گزر چکے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے آگے پیش قدمی کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، رومیوں کی افواج بہت زیادہ ہیں، ہم ان کے قریب آ کر انہیں خوفزدہ کر چکے ہیں،
اس سال اتنا ہی کافی ہے کہ ہم انہیں مروب کر کے لوٹ جائیں، پھر آئندہ جو ہوگا دیکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ راستہ کھول دے گا۔ یہ رائے احتیاط اور حکمت پر مبنی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا۔ اس سے قبل آپ نے ہرقل کو تبوک سے ایک مراسلہ بھیجا تھا۔ کچھ دنوں بعد ہرقل کی طرف سے عرب قبیلے تنوخ کا ایک شخص اس کا جواب لے کر حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکتوب پڑھا جو بہت ہی مؤدبانہ اور ملاطفت آمیز باتوں پر مشتمل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر سے پوچھا کس قوم کے ہو، تو اس نے بتایا بنو تنوخ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی دین میں دلچسپی رکھتے ہو؟ تو دین میں دلچسپی ہے۔ اس نے عذر پیش کیا کہ میں ایک قوم کا ایلچی اور ایک مذہب کا پیروکار ہوں، اپنے قوم کے پاس واپس جائے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے اور قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بے شک آپ جسے پسند کریں اسے ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ پھر فرمایا تم سفیر ہو، سفیر کا حق بنتا ہے، مگر ہم سفر میں ہیں، کچھ میسر ہوتا تو تمہیں انعام و اکرام سے نوازتے۔ ہر سفیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نوازتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو فوراً ایک عمدہ پوشاک لا دی۔ سفیر دربار رسالت سے یہ خلعت لے کر رخصت ہوا۔ آخر اسلامی لشکر شام کی سرحدوں پر اپنے پرچم گاڑ کر واپس ہوا۔ اگرچہ منافقین کی اکثریت اس جہاد میں شامل نہ تھی، مگر کچھ منافق شرانگیزیوں کے ساتھ چل پڑے تھے، تاہم ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ پھر سورہ توبہ کی آیت نے ان کی رسوائی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ عجیب و غریب اس تفسیر ہے اس کی۔ اس سورہ کی متعدد آیات میں ان کی مکاریوں، سازشوں اور سرانگیزیوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا۔ انہی دنوں منافقین نے مدینہ شریف کے مسافات میں ایک مسجد تعمیر کی تھی جو دراصل مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوانے اور ان کی جڑیں کاٹنے کے لیے ایک مرکز کی حیثیت رکھتی تھی۔ منافقین اس مرکز کو سرکاری حیثیت دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ یہاں تشریف لا کر نماز ادا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرما لیا تھا کہ تبوک سے واپس آ کر وہاں نماز پڑھیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین کے عزائم اور اس نام نہاد مسجد کی حقیقت سے آگاہ کر دیا اور وہی نازل ہوئی۔ دیکھو بھائی، یہ جو مسجد زرار جس کا ذکر آ رہا ہے، اب یہاں میں جب بھی ایسی کوئی بات آتی ہے تو روک لیتا ہوں اپنے دل کو۔ آج کل جو کوئی غلط جگہ ہے وہاں پر شیخ کو یا بڑے مفتی صاحبان کو ایسے ایسے کر کے وہاں لے جاتے ہیں تاکہ وہ پتہ چل جائے کہ دیکھو ہم بالکل صحیح ہیں، یہ وہاں سے مال چلا آ رہا ہے۔ یہ اگرچہ میں مسجد زرار کی بات نہیں کر رہا، لیکن بیوقوفی میں آدمی سادگی میں چلا جاتا ہے، پھر اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہی کیا نازل ہوئی کہ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک مسجد جیسی شکل اس کام کے لیے بنائی ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، کافرانہ باتیں کریں، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالیں، وہی کے ذریعے اعلان ہو رہا ہے، اور اس شخص کو ایک اڈا فراہم کریں جس کے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، اور یہ قسمیں ضرور کھا لیں گے کہ بھلائی کے سوا ہماری کوئی اور نیت نہیں، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ اے پیغمبر، تم اس نام نہاد مسجد میں کبھی نماز کے لیے کھڑے مت ہونا۔ یوں اللہ نے اس مسجد کو مسجد زرار قرار دے کر اس کی حقیقت کھول دی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپسی پر صحابہ کو بھیج کر اس نام نہاد مسجد کو نظر آتش کر دیا، کیونکہ مسجد تھی نہیں۔ ماہ رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے مدینہ منورہ واپس تشریف لائے۔ ادھر آپ کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اسما بنت امیس، ام عطیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہا نے مل کر غسل دیا۔ قبر کی کھدائی کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نم آنکھوں کے ساتھ کنارے پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے اپنے پیارے داماد کی تنہائی کا دکھ بھی بخوبی محسوس کیا اور فرمایا کہ میری تیسری بیٹی ہوتی تو وہ بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ کیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اور بیچارے بدبختی کیا بول سکتے ہیں۔ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے منافقوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غیر حاضری کے جھوٹے بہانے پیش کر کے اپنی عزت بچانے کی کوشش کی
البتہ ان حضرات نے جو کسی معقول عذر کے بغیر شرکت سے رہ گئے، غلط بیانی نہ کی اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، یہ 10 افراد تھے۔ ان میں سے 7 نے خود کو مسجد نبوی کے ان ستونوں سے باندھ لیا جہاں سے نبی اکرم گزر کر محراب میں تشریف لاتے تھے۔ انہی میں حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر اور شامل تھے۔ انہوں نے خود کو ستونوں سے باندھ کر قسم کھائی کہ اس وقت تک بندے رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ قبول نہیں ہو جاتی۔ 7ویں دن حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ ادھر اللہ کی طرف سے مغفرت کی بشارت آ گئی۔ جب ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو یہ خوشخبری دی گئی، اب یہ لفظ ایک لائن ہے نا، سر تفصیل کتنے صفحات میں ہے، پوری ابھی اس وقت کے حساب سے پوری بھی نہیں ہو سکتی تفصیل، لیکن اس کو پڑھنا ہے، عجیب و غریب واقعہ ہے۔ یہ خوشخبری دی گئی تو وہ کہنے لگے اس وقت تک خود کو نہیں کھولوں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول دیں۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے انہیں کھولا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے اس گناہ کے کفارے کے لیے اپنا سارا مال صدقہ کرنے کا عزم کیا اور ان کے باقی 6 ساتھیوں نے بھی یہی ارادہ ظاہر کیا۔ تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/3 کافی ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی توبہ۔ غزوہ تبوک سے رہ جانے والے باقی 3 افراد کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم تھے، جن کی آزمائش بہت طویل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے تحت مسلمانوں کو ان سے سلام اور کلام کرنے سے روک دیا۔ ان کے معاشرتی مقاطعے کا سلسلہ 50 دن تک جاری رہا۔ ان تینوں حضرات میں سے مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہما تو رنج و غم اور گریہ وزاری کے سبب گھروں میں بند ہو کر رہ گئے، جبکہ کعب رضی اللہ عنہ جو نہایت مضبوط دل گردے کے آدمی تھے، مسجد نبوی اور بازاروں میں آتے جاتے رہتے تھے، تاہم کوئی مسلمان ان سے سلام و کلام نہیں کرتا تھا۔ انہی دنوں بنو غسان کے نصرانی گورنر نے ایک نبطی تاجر کے ذریعے انہیں یہ خط بھیجا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے آقا نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا ہے، اللہ تمہیں ذلت کی جگہ نہ رکھے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارا اعزاز و اکرام کریں گے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس خط کو یہ کہہ کر تنور میں جھونک دیا، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اور کل جب واقعہ سنیں گے نا تو ایسا دل کی حالت ہوگی کہ کیا عرض کروں۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا بےحد رنج تھا۔ یہ تینوں حضرات مسلسل توبہ و استغفار میں مشغول رہے۔ ان کی حالت پر صحابہ بھی غمزدہ تھے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بےحد رنج تھا۔ آخر 50 دن مکمل ہونے پر نماز فجر کے بعد وحی نازل ہوئی۔ واہ! اور ان تینوں پر اللہ نے رحمت کی نظر فرمائی، جن کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب ان پر یہ زمین اپنے ساری وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی، جو حضرت سناتے تھے، اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی زندگی ان پر دوبھر ہو گئی تھی اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کی پکڑ سے خود اسی کے پناہ میں آئے بغیر کہیں اور پناہ نہیں مل سکتی۔ پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا تاکہ وہ آئندہ اللہ ہی کی طرف رجوع کیا کریں۔ واہ واہ! اس پر حضرت کا بیان ہے، ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ یقین جانو اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اس آیت میں ان تینوں حضرات کی توبہ قبول ہونے کی بشارت دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم و تمام صحابہ اس دن بے حد مسرور ہوئے۔ مسجد نبوی میں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ صحابہ رضوان علیہ مجمعین یا تو سلام نہیں کر رہے تھے یا دوڑ دوڑ کر ان تینوں کو مبارکباد دینے لگے۔ جب حکم آیا تو کیا معاملہ، جب دوسرا حکم آیا تو کیا معاملہ، اطاعت کیسی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چاند کی طرح تمتما رہا تھا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں مبارک میں بیٹھ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، توبہ کی قبولیت کیا آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی کہ اس کو ہوتا ہے کہ کفارے میں اپنا تمام مال خیرات کر دیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ مال رکھ لو، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے اللہ نے سچ بولنے کی وجہ سے ہی نجات دی۔ جھوٹ بولنا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ بولنا۔ آج آدمی سمجھتا ہے ہم جھوٹ بول کے بچ جائیں گے، جو ہماری عادت ہے، اللہ معاف فرمائے،
لیکن کتنا سخت اور سچ بولنے کا انعام دیکھیں. مجھے اللہ نے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی. میں اپنی توبہ کی قبولیت کے شکرانے میں عہد کرتا ہوں کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. پھر انہوں نے زندگی بھر اپنے عہد کو بخوبی نبھایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبوک سے واپس تشریف لانے کے کچھ دنوں بعد مدینہ شریف میں مختلف قبیلوں کے وفود کی آمد شروع ہو گئی. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے فتح مکہ سے اب تک تقریباً 1 سال کے عرصے میں اسلام کے بارے میں اچھی طرح غور و فکر کیا. اس کے بعد دل کی گہرائیوں سے اسلام لانے کا فیصلہ کیا. ان وفود کی آمد سے اسلام کی دعوت بہت کم وقت میں دور دور تک پھیل گئی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کا اکرام کرتے، مختلف قبائل کی خوبیوں کا لحاظ اور ان کے فضائل اور مناقب کا اظہار فرماتے، جس سے ان کی ہمت افزائی ہوتی. کوئی خاص کوتاہی دیکھتے تنبیہ فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان وفود کو بڑے اہتمام کے ساتھ اسلامی عقائد، ارکان دین، شرعی احکام سکھاتے. چونکہ اس دور میں علم کے پیاسے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہر آن دربار رسالت میں بکثرت موجود رہتے تھے، اس لیے یہ روایت بہت اچھی طرح محفوظ کر لی گئی. اور چونکہ یہ دور رسالت کا آخری زمانہ تھا، اس لیے اس دور میں محفوظ کیے گئے نئے احکام سابق احکام کی طرح ناسخ بھی مانے گئے. فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیا تھا، مگر شہر والوں کی تیر اندازی سے پریشان ہو کر صحابہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، بنو ثقیف کے لیے بد دعا فرمائیے کہ ان کے تیر اندازی نے ہمیں جلا ڈالا. مگر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ ثقیف کو ہدایت فرما. یہ دعا قبول ہوئی. غزوہ تبوک کے بعد سب سے پہلے طائف کا وفد آ کر مشرف و اسلام ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ کو ان کا امیر مقرر کیا. وہ جوان تھے مگر علم و فہم میں بہت نمایاں تھے. طائف کا مشہور بت لات، نامی لات تو پڑی بھی لات تو پڑی بھی لات نا، پورے عرب میں پوجا جاتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان بن حرب اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما کو بھیج کر یہ بت پاش کرا دیا. بنو تمیم کے لوگ حاضر ہو کر مشرف و اسلام ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی، فرماتے ہوئے فرمایا کہ میری امت کے یہ لوگ دجال کے خلاف سب سے سخت ہوں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بنو تمیم کی ایک باندی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے آزاد کر دو، یہ نسل اسماعیل سے ہے. بنو تمیم کی طرف سے زکوٰۃ پیش کی گئی. فرمایا یہ میرے قوم کی زکوٰۃ ہے. بنو تمیم کے وفد میں ساسا بن ناجیہ بھی تھے. انہوں نے دین کے احکام اور قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد عرض کیا، اللہ کے رسول، اسلام لانے سے پہلے میں نے جو نیکیاں کی ان کا اجر ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، تم نے کیا عمل کیا؟ سننا ذرا دل تھام کر بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا عمل کیا تھا؟ اسلام لانے سے پہلے نیک عمل کا اجر ملے گا. سعصع بن ناجیہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، زمانہ جاہلیت میں ایک بار میری 10 ماہ کی حاملہ 2 اونٹنیاں گم ہو گئیں. میں ایک اونٹ پر سوار ہو کر ان کی تلاش میں نکلا. کھلے صحرا میں ایک مکان دکھائی دیا جس کے باہر ایک بوڑھا کھڑا تھا. میں نے اس سے اپنی اونٹنیوں کا پوچھا تو اس نے کہا ہمیں ملی ہیں اور انہیں بچے جن دیے ہیں اونٹنیوں نے. اس دوران گھر سے کسی عورت کی آواز آئی، ولادت ہو گئی. بوڑھے نے صدا لگائی، اگر لڑکا ہے تو قوم اس میں حصے دار ہے، لڑکی ہے تو اسے دفن کر دیں گے. عورت نے کہا لڑکی ہوئی ہے. میں نے بوڑھے سے پوچھا یہ لڑکی کس کی ہے؟ اس نے کہا میری بیٹی ہے. مفتی نعیم صاحب ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل کیا تھا. فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین ہیں اور راتوں کو اٹھ کے گشت کر رہے ہیں، جاسوسی کے لیے نہیں، اس لیے کہ کوئی کس تکلیف میں تو نہیں. تو فرمایا ایک مسافر کو دیکھا کہ وہ مسافر آیا ہوا ہے. ان سے خیریت دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ میری بیوی عمل سے بچہ پیدا ہونے کا وقت ہے، اس لیے پریشان ہوں میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گھر تشریف لائے اور اپنی بیوی سے فرمایا اگر جنت کمانی ہے میرے ساتھ چل. یہ تو پتہ نہیں کتنے واقعات ہیں ہدایت کے لیے اور جوش دلانے کے لیے، عمل کرنے کے لیے. ذرا غور سے سننا، بہت ہی غور سے.
میں نے بوڑھے سے پوچھا یہ کون کا سعصع بن ناجیہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان لانے سے پہلے جو نیکی کی ہے قبول ہوگی. میں نے بوڑھے سے پوچھا یہ جو دفن کرنے کی بات کر رہے ہو لڑکی کس کی ہے؟ اس نے کہا میری بیٹی ہے. میں نے کہا میں اسے خریدنا چاہتا ہوں. بوڑھے نے کہا کیا قیمت دو گے؟ میں نے کہا وہ دونوں اونٹنیاں اور ان کے بچے. بوڑھے نے کہا اپنا یہ اونٹ بھی دے دو. میں نے کہا ٹھیک ہے مگر تمہارا ایک آدمی میرے ساتھ جائے, میں گھر پہنچ کر یہ اونٹ اس کے ہاتھ بھیج دوں گا. بوڑھا مان گیا. میں نے گھر پہنچ کر اونٹ بھی بھیج دیا اور اسی رات میں سوچنے لگا اس طرح بچیوں کی جان بچانا تو ایسی نیکی ہے جو عربوں میں اس سے پہلے کسی نے نہیں کی. بس جب اسلام کا ظہور ہوا تب تک میں 360 بچیوں کی جانیں بچا چکا تھا. ہر ایک کے بدلے میں نے 10 ماہ کی حملہ 2 اونٹنیاں اور 1 اونٹ دیا, تو کیا اس عمل کا مجھے اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ نیکی کا ایک باب ہے جس کا اجر تمہیں ملے گا کیونکہ اللہ تمہیں اسلام سے نواز چکا ہے. اللہ تجھے اسلام سے نواز چکا ہے. اس وقت اس مضمون پر حضرت کا بہت بڑا بیان ہے, مختصر کروں گا. یہ اللہ ان عورتوں تک پیغام پہنچا دے, آزادی آزادی, مرد عورت برابر برابر, اور برے برے نعرے لگانے والی. اللہ تعالیٰ کی آپ پر عطا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے, ورنہ آج نہ ہمارا وجود ہوتا نہ آپ کا وجود ہوتا یہ نعرے لگانے کے لیے. بیٹیوں کو دفن سے ایک آدمی نے 360 بیٹیوں کو بچایا, وہاں دفن زندہ کر دیتے تھے. اللہ نے اب میری ماں بہن بہو بیٹیوں آپ کو وی آئی پی بنایا, آپ کو عزتیں دی. اب آپ خود ہی اگر بولڈوں پر لٹکی رہیں اور مردوں کے جوتے پالش کرتی رہیں, ناچتی رہیں, جسم کی نمائش کرتی رہیں, فلموں میں جا کر عزتیں لٹاتی رہیں اور بھی ایسی جگہیں پر, تو یہ آپ کا قصور ہے نا. اسلام نے تو آپ کو عزتیں دی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نانا بنے, دادا نہیں بنے. آئیے میری ماں بہن بہو بیٹیوں وی آئی پی آپ لوگ ہیں, سنو ذرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نانا بنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین جو آج تک پہنچ رہا ہے بیٹی کے ذریعے, وہ الگ بات ہے. پھر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین وغیرہ, لیکن وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کو بیچا جاتا تھا, عزتیں لوٹی جاتی تھیں, محرم رشتے آپس میں شادیاں کرتے تھے نعوذ باللہ, اور زندہ دفن کیا جاتا تھا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانہ جاہلیت کی بات بتائی کہ اس طرح ہم بیٹیوں کو دفن کرتے تھے. فرمایا میری بیٹی جب بولنے جیسی ہوئی تو میں نے کھڈا کھود کر بیٹی کو اس میں ڈال دیا, اس پہ مٹی ڈال رہا تھا اور بیٹی چیخ رہی تھی ابا دفن مت کریں, ابا دفن مت کریں, ابا دفن مت کریں. اور میں نے مٹی ڈالتا چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مبارک آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی سفارش فرمائی, عاشروہن بالمعروف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارشیں فرمائی اور حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو جس کی پہلی بیٹی پیدا ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو خوشخبری سناؤ, وہ قسمت والی ہے. اور جس کی 3 بیٹیاں, بہت مختصر عرض کر رہا ہوں, جنت اس کے لیے. نبی صلی اللہ, ایک روایت میں 3 بہنیں بھی ذکر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 تو فرمایا ان کے لیے بھی یہ خوشخبری, 1 کو تو فرمایا جاؤ اس کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آتی تھیں, ہم تو جا کے بستر پر گر جاتے ہیں, نقل بھی کبھی نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے حاضر خدمت ہوتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چند مبارک قدم چلتے تھے. جب سفر پر جاتے تھے سب سے پہلے سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملتے تھے. جب واپس آتے تھے سب سے پہلے, جاتے ہوئے سب سے آخر میں, آتے ہوئے سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, تاکہ ملاقات کا اتنی دیر کا بھی وقت کم ہو رہا. جاتے ہوئے آخر میں پہلے مل لیتے تو اتنا وقت, اور آتے ہوئے سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. لیکن بہو بیٹیاں سمجھیں تو نا. اسی سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے مشہور سخی حاتم طائی کے قبیلے بنو طے کے علاقے میں جہاد کے لیے گئے. یہ لوگ رقوسی فرقے کے نصرانی تھے جن کے بعض عقائد صحابیوں سے ملتے, صحابی نہیں کہہ رہا ہوں, صحابیوں سے ملتے جلتے تھے. یہ فلس نامی ایک بت کو پوجتے تھے جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا اور مقامی لوگوں میں بہت سو کو قیدی بنا کر مدینہ شریف لے آئے. اس میں حاتم طائی کی بیٹی صفانہ بھی تھی.
آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں لباس، سواری اور سفر کے اخراجات دے کر بڑی عزت اور احترام سے آزاد کر دیا، کیونکہ ان کا باپ سخی تھا، حاتم تائی۔ واپس اپنے علاقے میں آئیں اور اپنے بھائی عدی بن حاتم سے ملی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملے کے وقت فرار ہو گئے تھے۔ جب انہوں نے بہن کی زبانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کی گواہی سنی، سیدھا مدینہ شریف کو روانہ ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی پہلی نظر اس وقت پڑی جب آپ مدینہ شریف کی گلی میں کھڑے کسی بڑھیا کی درخواست سن رہے تھے۔ بڑھیا بہت دیر تک اپنا مدعا بیان کرتی رہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ عدی بن حاتم نے یہ دیکھ کر دل میں کہا، یہ شخص محض بادشاہ نہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو شور ہوا، عدی بن حاتم آ گئے۔ آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا، عدی اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے۔ یہ بولے، میں تو پہلے ہی ایک دین کا پیروکار ہوں، پہلے سے ہی کسی دین پر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے دین کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ یہ حیران ہو کر بولے، بلا وہ کیسے؟ فرمایا، کیا تم رقوسی فرقے کے نہیں؟ بولے جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم قوم سے چوتھائی مال وصول نہیں کرتے؟ بولے جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ تمہارے دین میں جائز تو نہیں ہے؟ بولے جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی تم کیوں فرار ہوئے تھے؟ کیا اس لیے کہ لا الہ الا اللہ نہ کہنا پڑے؟ تو بتاؤ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق ہے بھی صحیح؟ کیا تم اس لیے بھاگتے پھرتے ہو کہ اللہ اکبر نہ کہنا پڑے؟ خود بتاؤ، اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ پھر فرمایا، عدی میں جانتا ہوں تم اسلام لانے سے کیوں گریز کر رہے ہو، صرف اس لیے کہ اس دین کے پیروکار کمزور لوگ ہیں۔ سنو عدی، تم ہیرا سے واقف ہو؟ بولے نام ہی سنا ہے، دیکھا نہیں۔ فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بات یہاں تک ایک دن پہنچے گی کہ ایک مسافر عورت ہیرا سے چل کر بیت اللہ کا طواف کرے گی اور اس کے کسی کی حفاظت درکار نہیں ہوگی۔ عدی بن حاتم کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ فوراً اسلام قبول کر لیا۔ ان کی دعوت سے ان کی قوم بھی سب مسلمان ہو گئی۔ ذوالقعدہ 9 ہجری میں اسلام کا بدترین دشمن اور منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی 20 دن بیمار رہ کر مر گیا۔ اس کی آخری خواہش تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے اپنے کرتے میں کفن دیں، اس کی نماز جنازہ پڑھائیں اور دعائے مغفرت فرمائیں۔ اس کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بھی یہی درخواست تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے بیٹے کی لاج رکھتے ہوئے ایسا ہی کیا، مگر جب تدفین اور دعائے مغفرت سے فارغ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئی، جن میں ایسے منافقوں کی نماز جنازہ پڑھانے اور ان کے دعاؤں کے لیے ممانعت کر دی گئی۔ اب اسلام قبول کرنے والے قبائل کے ایک تانتا بن چکا تھا۔ آئے دن کسی نہ کسی قبیلے کا وفد مسجد نبوی میں حاضر خدمت ہوتا اور اسلام قبول کرتا، دین کے احکام سیکھتا۔ اس لیے اس سال کو عام الوفود کہا جاتا ہے۔ بنو اسد، بنو فزارہ، بنو مرہ، بنو کلاب، بنو بکا، بنو کنانا، بنو سلیم، بنو ہلال بن عامر، بنو بکر بن وائل اور ازد جیسے مشہور قبائل اسلام لائے۔ یمن، عمان، بحرین سے قافلے آئے۔ یمن کے ملوک خمیر کا وفد بھی آیا۔ وائل بن حجر، جریر بن عبداللہ، اشعث بن قیس، تمیم داری رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسے شرفا عرب نے انہیں ایمان میں اسلام قبول کر لیا، انہی ایام میں اسلام قبول کر لیا۔ بنو سعد بن بکر کے سردار زمام بن ثعلبہ بھی حاضر ہو کر مشرف اسلام ہوئے، پھر اپنی قوم میں جا کر اس جوش و خروش کے ساتھ تبلیغ کی کہ ایک ہی دن میں پورے قبیلے نے کلمہ پڑھ لیا۔ آگے ہے حج کی فرضیت اور پہلا حج۔ اور اس کے بعد ہے آخری حج 10 ہجری، اور اس کے بعد ہے سفر آخرت۔ میں بس آج کیونکہ آگے پھر تفصیل ہے اس لیے تھوڑا بہت تو سن لیا، باقی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایمان لے آئے جبکہ لوگ کفر پر قائم رہے، آپ نے حق جان لیا جبکہ انہوں نے جاننے سے انکار کر دیا، آپ نے وفا کی جبکہ انہوں نے بے وفائی کی، آپ آگے بڑھے جبکہ انہوں نے پیٹھ پھیر لی۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ ہجرت نبوی کے 9 سال عرب کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ
اپنی شدید نفرت اور حقارت اور مسلسل انکار کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ وہ بادشاہ حضرت عدی رضی اللہ عنہ حاتم طائی کے بیٹے تھے، جن کے والد کی سخاوت اور فیاضی آج تک ضرب المثل ہے، یعنی کسی کے سخی ہونے کی مثال دینا ہو تو کہتے ہیں یہ حاتم طائی کی طرح سخی ہے۔ حضرت نے ایک بات سنائی تھی کہ حاتم طائی کے پاس ایک آدمی آئے، کہا میرے یہاں دعوت ہے، آپ مہربانی کر کے کچھ برتن بڑے دے دیں۔ فرمایا کتنے بڑے برتن دوں، کتنے لوگوں کی دعوت ہے؟ تو انہوں نے کہا اتنے لوگوں کی دعوت ہے۔ کہا ٹھیک ہے، آ کے برتن لے جانا، جب کھانا پکاؤ گے اس میں برتن لینے آئے تو سب کے سب کھانے سے بھرے ہوئے، دیکھا جاؤ لے جاؤ۔ ریاست اور حکمت حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ کو اپنے باپ سے وراثت میں ملی تھی۔ ان کے والد کے موت کے بعد قبیلہ بنی طے کے لوگوں نے ان کو بادشاہ بنا لیا تھا۔ سرداری ختم ہونے کی وجہ سے وہ آ نہیں رہتے۔ حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالی عنہ اس کہانی کا آغاز کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، جس وقت میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ان کی دعوتی سرگرمیوں کا حال سنا، اس وقت عرب کے کسی شخص کو مجھ سے زیادہ ان کے ساتھ نفرت نہ تھی۔ میں اپنے قبیلے والوں میں چوتھائی حصہ لینے والا مشہور تھا، اس لیے کہ میں اپنے قبیلے سے مال غنیمت کا چوتھائی حصہ وصول کیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی تھی نا، جس طرح میرے علاوہ دوسرے سردار اپنے قبائل سے وصول کیا کرتے تھے۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا تو مجھے سخت ناگوار گزرا۔ قصے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت و شوکت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا اور ان کے لشکر، ان کی جماعتیں عرب کے مشرق سے مغرب تک اسلام پھیلانے کے لیے نکلنے لگی تو میں نے اپنے دل میں خطرہ محسوس کیا۔ میں نے اپنے غلام کو جو اونٹ چڑھایا کرتا تھا ہدایت کی، میرے سفر کے لیے چند تندرست و توانا سیدھی سادھی اونٹنیاں ہر وقت تیار رکھو اور انہیں میرے قریب باندھ دو، اور جب سنو کہ محمد کا لشکر یا ان کی کوئی جماعت ہمارے علاقے نجد میں داخل ہو گئی تو مجھے اس کی خبر دو۔ ایک دن صبح سویرے غلام نے مجھ سے کہا آقا آپ اپنے علاقے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی آمد پر جو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اب کر گزریے۔ میں نے وجہ پوچھی کیوں؟ تجھے تیری ماں گم کرے؟ تو اس نے کہا میں نے جھنڈے اس علاقے میں حرکت کرتے ہوئے دیکھے ہیں، ان کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے۔ میں نے غلام سے کہا جن اونٹنیوں کو تیار رکھنے کا میں نے حکم دیا تھا انہیں فوراً میرے پاس لے آؤں۔ پھر میں اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے اہل و عیال کو اپنے پیارے وطن چھوڑ کر کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ تیز رفتاری کے ساتھ سرزمین شام کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ اپنے مذہب نصارہ کے پاس پہنچ کر وہاں قیام کروں، اپنے ہم مذہب نصارہ۔ میں جلدی میں اپنے گھر کی تمام افراد کو جمع نہ کر سکا۔ جب خطرے کی حدود سے نکل کر جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ میں اپنی بہن کو قبیلہ طے کے باقی افراد کے ساتھ اپنے وطن نجد ہی میں چھوڑ آیا ہوں۔ اب میرے لیے اس کے پاس پلٹ کر جانے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ مجبوراً انہیں چھوڑ کر اہل خانہ کے ساتھ شام چلا گیا۔ میری بہن کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں دوسرے قیدیوں کے ساتھ مدینہ لے جایا گیا اور مسجد کے دروازے کے قریب ایک احاطے میں بند کر دیا گیا۔ مجھے یہ بھی اطلاع ملی کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر میری بہن کی طرف سے ہوا تو انہوں نے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرے والد انتقال کر چکے ہیں، میرے سرپرست غائب ہیں، آپ مجھ پر احسان کیجئے، اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے تمہارا سرپرست؟ عرض کیا عدی بن حاتم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون عدی بن حاتم؟ عرض کیا اللہ اور اس کے رسول سے بھاگنے والا۔ اتنا فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حال پر چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، یہی باتیں بھی جو کل کہہ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم خاموش رہے۔ جب تیسرے دن آپ گزرے تو چونکہ وہ مایوس ہو چکی تھی اس لیے خاموش رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک شخص نے انہیں اشارہ کیا کہ اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے والد انتقال کر چکے، مجھ پر احسان، میرے سرپرست لاپتہ ہیں، مجھ پر احسان فرمائیے، اللہ تعالیٰ آپ پر احسان فرمائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر احسان فرماتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم صادر فرما دیا۔ رہائی پا کر انہوں نے کہا میں اپنے گھر والوں کے پاس شام جانا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جب تک تمہارے قبیلے کا کوئی قابل اعتماد آدمی نہیں مل جاتا روانگی میں جلدی نہ کرنا، جب کوئی قابل اعتماد شخص مل جائے تو مجھے بتانا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد انہوں نے اس آدمی کے متعلق دریافت کیا جس نے انہیں بات کرنے کا اشارہ کیا، تو معلوم ہوا کہ وہ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ مدینے میں ٹھہری رہیں۔ اس دوران کچھ لوگوں کا وفد وہاں آ گیا جس میں ایسے لوگ شامل تھے جس کے اوپر وہ اعتماد کر سکتی تھی۔ چنانچہ عدی بن حاتم کی بہن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے قبیلے کے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، مجھے ان پر مکمل اعتماد ہے، مجھے میری منزل تک پہنچا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہننے کے کپڑے، سواری کی اونٹنی، بقدر ضرورت سفر کا خرچہ دے کر رخصت فرمایا، ان کے ساتھ روانہ ہو گئیں۔ پورے دنیا میں دیکھ لیں مسلمانوں سے کیا سلوک ہو رہا ہے، اور سارے اتنے عرصے تک باتوں میں آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کیا ان پر احسان فرمایا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ پھر میں نے سفر کی تیاری کی، بہن کی باتیں سن کر میں بتا چکا ہوں، آج تو یہیں پر اختتام ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ پہنچا۔ میں نے ان سے پہلے تو نہ ان کے پاس اپنے پہنچنے کی اطلاع بھیجی تھی، نہ ان سے اپنے لیے امان حاصل کی تھی۔ البتہ مجھے اطلاع ہو گئی تھی کہ انہوں نے میرے متعلق اپنے ساتھیوں سے فرمایا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ عدی بن حاتم کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے گا۔ جب میں مدینہ پہنچا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے حاضر خدمت ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، من الرجل، کون ہو؟ میں نے عرض کی عدی بن حاتم، حاتم تائی کا بیٹا عدی ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے، میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کی طرف لے گئے، گھر کی طرف لے گئے۔ آپ آج ہم تو دین پھیلانا ہے، دین پھیلانا ہے، لیکن پتہ ہی نہیں ہے کس طرح پھیلانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ لیے جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک نہایت بوڑھی عورت ملی جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ ان کو روک کر اپنے کسی ضرورت کے متعلق باتیں کرنے لگی۔ آپ ٹھہر کر توجہ کے ساتھ اس کی باتیں سنتے رہے جو میں نے عرض کیا۔ پھر بڑی بی کی بات میرا ہاتھ تھاما آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور چلتے ہوئے اپنے گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کا ایک تکیا اٹھایا جس میں کھجور کے ریشے بھرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو میری طرف ڈالتے ہوئے فرمایا، اس پر بیٹھ جاؤ۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس پر بیٹھتے ہوئے مجھے شرم آئی اور میں نے اسے بے ادبی سمجھتے ہوئے عرض کیا، نہیں، اس پر آپ تشریف رکھیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کر کے مجھے اس پر بٹھایا، خود زمین پر بیٹھ گئے کیونکہ گھر میں اس کے علاوہ دوسرا تکیا نہیں تھا۔ میرے دل میں اللہ کی قسم یہ انداز کسی بادشاہ کا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اطمینان سے بیٹھنے کے بعد پھر وہ سوال جواب جو میں نے بتا دیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی، تم اس دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے اس لیے یہ دوبارہ پڑھتا ہوں کسی وجہ سے، اس لیے گھبرا رہے ہو کہ آج مسلمانوں کے پاس مال اور دولت نہیں۔ خدا کی قسم وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جب ان کے یہاں مال اور دولت کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ اسے کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ یا شاید تم اس دین میں داخل ہونا اس لیے ناپسند کرتے ہو کہ آج مسلمانوں کی تعداد کم اور ان کے دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن خدا کی قسم تم جلدی سنو گے کہ ایک عورت اکیلی اپنے اونٹ پر سوار ہو کر حج بیت اللہ کے لیے قادسیہ سے نکلے گی اور دوران سفر اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا ڈر محسوس نہیں ہوگا۔ یا شاید اس دین کو قبول کرنا تمہیں اس لیے گوارا نہیں کہ تم دیکھ رہے ہو آج حکومت اور بادشاہی دوسروں کے ہاتھ میں ہے اور مسلمان اس سے محروم رہیں گے۔ خدا کی قسم تم جلدی سنو گے کہ ان کے کسرا ایران کے خزانے ان کے قبضے میں آئیں گے، سفید محلات مسلمانوں کے ہاتھ فتح ہوں گے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا کسرا کے خزانے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کے ساتھ فرمایا، ہاں، کسرا کے خزانے۔ اس وقت کلمہ شہادت پڑھ کر میں دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت عدی بن حاتم نے طویل عمر پائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 پیشن گوئیاں حرف بحرف پوری ہو چکی ہیں، صرف ایک باقی رہ گئی، خدا کی قسم وہ بھی یقیناً پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والا بنائے، عافیت سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی تیسری پوزیشن گوئی بھی زاہد اور عابد خلیفہ حضرت عبد الرحمن حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں پوری ہو گئی۔ اس وقت مسلمان مالی اعتبار سے اس قدر خوشحال ہو گئے کہ خلیفہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا آدمی فقراء اور مساکین کو زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے پکارتا مگر کوئی اس کو لینے والا نہیں تھا، اور یہ پیشن گوئی بھی یہ بھی پوری ہوئی۔ اس نے نصیحت لکھی ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کیسے پھیلے گا؟ کبھی اس سوال پر آپ نے غور کیا؟ اسی طرح اسلام کے دشمنوں کو ہدایت کیسے ملے گی؟
اسلام کے دشمنوں کو اسلام کا دوست کس طرح بنایا جا سکتا ہے؟ فقیروں اور بادشاہوں دونوں کو اسلام میں داخل کرنے کا کیا راستہ ہے؟ آئیے ان سب باتوں کے جوابات ہم سیرت سے تلاش کرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اچھا جی، کل انشاءاللہ تعالی دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ایک حج پہلا، پھر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے آخری حج، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت۔ اللہ ان سب کو میرے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، عمل والا بنا دے اپنی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو، جو موجود ہے موجود نہیں، جو سن رہے نہیں سن رہے، تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دیں، اور کرونا اور بڑی بیماریاں چھوٹی بیماریاں سب کو اللہ ختم فرما دے۔